الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ اتفاق موسم حج ہے اور حج کا بیان، اور آج ماہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پہنچ گئے اور وہ جو جا رہے ہیں، حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے سنا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، اعلان کر دے، یعنی لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ جو لوگ باپ کی پشتوں میں تھے، ماں کے پیٹوں میں تھے، عالم ارواح میں تھے، جو لوگ سامنے تھے، دنیا بھر میں زندہ تھے، سب نے وہ آواز سنی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کو اللہ کی طرف سے خاص قوتیں عطا ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، سب نے سب جگہ سنی، اور جس نے سن کر لبیک کہا وہی حج کو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے معاملے میں ہم عام بندوں پر قیاس نہیں کر سکتے، نبی کو خصوصیات حاصل ہوتی ہیں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ حج سال میں نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال نہیں،
بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے مگر ہر ایک پر نہیں۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، جس کو طاقت دی ہے اسی پر حکم دیا۔ وہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان پر حج نہیں ہے۔ جس نے حج پر جانا ہے اس کے پاس اپنی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک سفر کرنے کی مالی قوت بھی ہو، جسمانی قوت بھی ہو، پیچھے گھر والوں کو بھی اتنا دے کے جائے کہ ان کا گزارا ہو سکے، یہ نہیں کہ ان کو مانگنا پڑ جائے۔ اس حوالے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، پہلے کچھ گناہ تو کر لیں پھر حج بھی کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ذہن میں رہے کہ جب آپ کی صلاحیت بالغ ہیں، آپ کے پاس مالی جسمانی قوت ہے تو حج کرنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں، بعض لوگ جن پر قرض ہے، پیسہ ہے مگر قرض بھی ہے، جوان بیٹی ہے اس کی شادی کرنی ہے تو پہلے وہ کرنا ہے پھر حج کرنا ہے۔ انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں ان لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے جب تک کوئی حج نہ کرے شادی نہیں کرتا۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ دو ملک ہیں، انہوں نے یہ اپنا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے حج کرتے ہیں پھر، چنانچہ وہاں کے آپ دیکھیں گے حاجی جو آتے ہیں ان میں اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے، کم عمری میں وہ حج کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے، ارکان میں سے ایک ہے۔ 5 ہے نا بنیادی ارکان۔ سب سے پہلے گواہی اللہ اور اس کے رسول کی، جس کو ایمان کہتے ہیں، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج۔ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک مالی ایک بدنی۔ کچھ بدن سے ہوتی ہیں، کچھ مال سے ہوتی ہیں۔ بدنی جیسے نماز، جیسے روزہ، مالی جیسے زکوٰۃ، اور حج ان تمام کا مرکب ہے، اس میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ ویسے تو ایک انسان غور کرے تو ہر عبادت میں آپ کو تمام عبادتوں کا مزہ ملتا ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر نماز پڑھ رہے ہیں روزے کی حالت بھی ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں، پھر نماز کے لیے آپ نے کپڑے پہنے ہیں، وضو وغیرہ، پانی جو کرنا ہے جس کے لیے آپ کو خرچ بھی چاہیے، تو وہ خرچ والا بھی معاملہ وہاں آ جاتا ہے۔ اور حج میں آپ کو یہ سب ملیں گی، یعنی وہ مرکب عبادت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھتا، ہر سال روزے رکھتا ہے مگر صائم یا روزہ دار اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھتا، نہ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا سخی یا زکوٰۃ کا ادا کرنے والا نہیں لکھتا، مگر حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی ضرور لکھتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، کیوں کہ یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، تو جس نے حج کر لیا اس کے نام کے ساتھ حاجی لگ جاتا ہے، اور پھر نبی کے روضے کی زیارت، کعبۃ اللہ کی زیارت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حج کے معنی اپنے گھر سے اللہ کے گھر کا سفر کرنا، اللہ کے گھر کی نیت سے نکلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی گئی ہے حج۔ 5 دن ہیں اس کے خاص، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، حج کے مہینے کی یہ
خاص عبادت ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام ہی حج والا مہینہ، ذی الحج، حج والا۔ 5 دن ہیں اور خاص جگہ مکہ مکرمہ، وہاں پر یہ حج ہوتا ہے۔ تو اس کے مہینہ خاص ہے، دن خاص ہیں، جگہ خاص ہیں، ارکان بھی خاص ہیں۔ 2 چیزیں لازمی ہیں حج میں، بیت اللہ کا طواف اور عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو ٹھہرنا۔ یہ 2 حج کے خاص رکن ہیں، اگر یہ ادا نہیں کیے تو حج نہیں ہوتا۔ کوئی گیا ان دنوں میں حج کی نیت سے گیا اور یہ دونوں کام نہیں کر سکا، اس پر اس کی بیوی حلال نہیں رہتی، شادی شدہ بھی ہو تو یہ یاد رہے کہ حج کا مہینہ خاص ہے، جگہ خاص ہے، ارکان بھی خاص ہیں۔ پہلی چیز احرام، مرد کے لیے بغیر سلی 2 چادریں، ایک باندھ لینی ہے، نچلا دھڑ اس سے کور ہو جائے گا، ایک اوپر اوڑھ لینی ہے۔ یہ مرد کا احرام۔ عورت کا احرام صرف بال چھپانا، اس نے اگر برقع پہنا ہوا ہے، بال چھپائے ہوئے ہیں، وہی اس کا احرام، الگ کپڑا باندھ لے تو بھی۔ مرد کے لیے بغیر سلا لباس ہے، 2 چادریں ہیں، پاؤں میں موزہ نہیں پہن سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا، پاؤں کے یہ جو ایک تو ہے نیچے کا حصہ جس کو تلا یا تلوا کہتے ہیں، ایک اوپر کا حصہ، اس کی ہڈی ننگی رکھنی ہے، لہٰذا وہ موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے، اوپر کی ہڈی ننگی ہونی چاہیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد زیادہ تر مقامی لوگ کرتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے قرب و جوار کے، یہ عمرے کی طرح ہوتا ہے۔ حج تمتع یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، یہاں سے احرام باندھ کر عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اپنا احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ 10 دن پہلے گئے، روز عمرہ کرنا چاہتے ہیں، روز احرام باندھیں، روز عمرہ کریں، کھول دیں، پھر حج کے موقع پر نیا احرام۔ نئے احرام سے مراد دوبارہ چادریں بدلنے کی ضرورت نہیں، چادریں پاک صاف ہیں، وہی چل سکتی ہیں۔ اگر کسی نے احرام پہن لیا، چادر میلی ہو گئی، چادر بدل لے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ حج قران کیا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھنا، یہاں سے احرام باندھ کر گئے، 10 دن پہلے گئے، 20 دن پہلے گئے، عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوانے، آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں، اس میں جتنے چاہیں عمرے کرتے رہیں، حج کے بعد وہ احرام کھلے گا، اور یہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ آپ کو یہ خاص باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں جاؤں بڑا ٹائم لگے گا۔ حج بدل، ماں باپ نے حج نہیں کیا، آپ ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے حج کر دیں، وہ حج نہیں کر سکتا، اتنا بیمار ہے یا معذور ہے یا اتنا بوڑھا ہو گیا سفر نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے میری طرف سے کر دیں، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اس میں آپ ارکان خود ادا کریں گے مگر اس کی طرف سے جس نے آپ کو بھیجا ہے، جس کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اگر ماں باپ نے نہیں کیا تو ان کی طرف سے کرنا چاہیے۔ جس پر حج فرض نہیں ہے اس کی طرف سے نہیں، جس پر فرض ہے اس کی طرف سے آپ کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ خود نہ کر سکے اور اس کی کوئی شرعی وجہ ہو۔ ہم ذہن میں رکھیں
کہ مکہ مکرمہ کے سوا دنیا میں کہیں اور حج ہوتا اونچی نہیں۔ ویسے بہت سے کام ایسے ہیں جن پر حج کا ثواب ملتا ہے، مگر حج سوائے مکہ مکرمہ کے کہیں نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، ایک بار دیکھے یا 100 بار دیکھے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ مرشد کا دیدار کرے، حج کا ثواب ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا، روضہ رسول کو دیکھنا، ثواب حج کے مل جاتے ہیں، لیکن حج ادا صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سفر کرنا ہے، جانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک مرتبہ حج کیا، اسی لیے آپ پر زندگی میں سب لوگوں پر ایک مرتبہ حج ہے، ہر سال حج نہیں۔ کوئی اگر ایک مرتبہ کے بعد کرتا ہے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا، فرض حج ایک مرتبہ۔ اب بہت آسان ہو گیا، پہلے بعض لوگوں کو 6 مہینے سال لگتا تھا سفر کرنے میں، پیدل جانا ہے، اونٹ گھوڑوں پہ جانا ہے۔ ابھی بھی 50-60 برس پہلے تک جو حال تھا اب وہ نہیں ہے۔ صرف اب کراچی سے جدہ جانا، وہاں پر بحری جہاز سے اتر کر جدہ پورٹ تک جانا، پورٹ سے مکہ تک جانا، مکہ سے مدینہ جانا، مہینوں لگتے تھے، 4 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ اب 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کراچی سے جدہ جانا ہو 4 گھنٹے 10 منٹ میں جہاز چلا جاتا ہے، جاتے ہوئے چونکہ وہ ہوا کی مخالف سمت میں جاتا ہے دیر لگتی ہے، واپسی میں ہوا پیچھے سے اس کو دھکا بھی دے رہی ہوتی ہے تو جلدی آ جاتا ہے، اگینسٹ ونڈ جاتا ہے، اس کا ایک قانون ہے سفر کا۔ بہرحال مکہ مکرمہ تک جانا جدہ سے گھنٹہ سوا گھنٹہ، بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بہترین گاڑیاں بسیں چلتی ہیں، بہت سہولتیں ہو گئی ہیں، پہلے یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ 20 سال لوگوں نے سفر کیا ہے، پیدل سفر کر کے جانا بہت مسئلے ہوتے تھے، تو یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ حج کے حوالے سے آپ کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں، تفسیر بھی ہے ساتھ لیکن پہلے آپ کو بتا دوں۔ مکہ مکرمہ میں جانا ہے، ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہے، ارکان ادا ہو رہے ہیں لیکن حج نہیں ہو رہا۔ عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان بالکل صحیح ہونا چاہیے، عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ گھر سے چلے، احرام باندھ لیا، احرام کو باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، باندھنے کے بعد نہیں۔ احرام ابھی نہیں پہنا ہے، اس کو خوشبو لگانی ہے، لگا سکتے ہیں۔ جب پہن لیا ہے تو اب خوشبو کھانی بھی نہیں ہے، خوشبو لگانی بھی نہیں۔ کھانوں میں جو خوشبو ہوتی ہے قدرتی وہ کھا سکتے ہیں، لیکن خود سے نہیں ڈالیں گے۔ جو مسالے ہیں خوشبودار ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن خوشبو الگ سے کھانی نہیں ہے۔ احرام پہن لیا ہے، آپ پر کچھ پابندیاں ہو گئی ہیں، اب آپ کے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ آپ کو بہت احتیاط رکھنی ہے کہ آپ کے احرام میں فرق نہ آئے۔ زبان کو پہلے ہی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ احرام پہن لیا ہے تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالنی، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ کوئی گندی بات کرنی ہے۔ جن کو آپ گندی بات کہتے ہیں وہ بالکل احرام میں نہیں کرنی، یعنی پہلے بھی مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن احرام میں اور زیادہ احتیاط۔ سفر کر کے پہنچے، سفر کی باتیں میں نہیں کر رہا، پہنچے میقات، یہ ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے اگر آپ نے احرام نہ پہنا ہو۔ اگر وہاں سے آپ بغیر احرام کے آگے بڑھ گئے ہیں اور نیت آپ کی عمرہ یا حج کی ہے تو پھر آپ نے ایک پابندی کو توڑا ہے، اس پر آپ کو دم دینا پڑتا ہے، جانور قربان کرنا ہوگا۔ لوگ
گھر سے ہی احرام پہن کے چلتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، جتنی دیر احرام میں رہیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تلبیہ کہیے گا، یہ پڑھتے رہنا، موڑ آئے اونچا نیچا ہو پڑھتے رہنا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ویسے بھی پڑھ لیا کرو، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو اور حاضری لگ جائے۔ کہتے ہیں حج عمرے کی دعا کرتے رہنے چاہیے، قبولیت کی گھڑی میں ہو گئی تو حاضری ہو جائے گی۔ یہ سارے حاجی پڑھ رہے ہیں، سب کو پڑھنا ہے، عورتیں آہستہ آواز سے، مرد اونچی آواز سے 3 مرتبہ پڑھیں جب بھی پڑھیں، اور چوتھی دفعہ درود شریف پڑھیں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں کثرت سے۔ سلام عام ہوتا ہے، حاجی سب سے ملتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں، سلام کرے ایک دوسرے کو، اس میں سلام زیادہ ہے، اتنا ہی ثواب بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ بڑا ہے یا چھوٹا، بوڑھا ہے یا جوان، مرد ہے یا عورت، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا عجمی، ذات پات نسل زبان علاقہ رنگ، سارے فرق مٹا کے سب ایک لباس میں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا اور وحدت کا بہترین مظاہرہ ہے۔ غریب ہے یا امیر، سب ایک لباس میں۔ اب یہ تکلیف ہوتی ہے مجھے، جوں ہر سال سنتا ہوں کہ بعض خیمے اسپیشل بنائے گئے ہیں، عام آدمی 3 لاکھ روپے دے رہا ہے، کوئی 4 دے رہا ہے، کوئی 6 دے رہا ہے، کوئی 9 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 15 دے رہا ہے۔ 15 لاکھ روپے کیا مطلب؟ اس کے لیے ایئر کنڈیشن خیمہ ہوگا، الگ گاڑی ہوگی، وہ شیطان کو کنکریاں مارنے بھی جائے گا تو گاڑی میں جائے گا جہاں اس کے۔ یہ حج تو 5 دن ایک تربیت تھا کہ سب نے ایک جیسا ہونا ہے، تو جب وہاں بھی فرق کر دیا تو پھر حج رہنے نہیں دیا۔ اس شہر میں تو ایک جیسی عمارتیں ہونی چاہیے تھی، جو آتے ایک جیسے رہتے، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ یہاں ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ اب وہ چیزیں ختم کی جا رہی ہیں۔ آپ کہیں گے کہیں منع تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے، لیکن سمجھو تو صحیح، جو سیکھنا تھا جب وہی نہیں سیکھا تو پھر کیا رہ گیا؟